آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 2007 میں جے پی مارگنز کے تجزیہ کار بارٹن کراکٹ نے ایک بیان دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ نیٹ فلکس کو بلاک بسٹرز کی طرف سے سخت مقابلے کا سامنا ہے، کیونکہ 2007 میں نیٹ فلکس کو ایک بہت ہی عجیب صورتحال کا سامنا تھا، اور اس خبر کے سامنے آتے ہی نیٹ فلکس کی سٹاک پرائس میں 5% کمی آئی اور مارکیٹ میں نیٹ فلکس کی ترقی اور پروگرس کافی متاثر ہوئی۔ لیکن نیٹ فلکس اپنے حکمت عملی سے اس قابل ہو گیا کہ اس صورتحال پر قابو پا سکے، اور اگلے 10 سالوں میں نیٹ فلکس دنیا میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سٹاکس میں سے ایک بن گیا، جس نے 2007 سے 2018 تک 10,000% سے زیادہ کا ریٹرن دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت کم ریٹیل انویسٹرز یہ جانتے ہیں کہ 2021 میں بھی نیٹ فلکس ایک بار پھر مشکل میں آ گیا، اور اتفاق سے یہ صورتحال 2007 والی صورتحال سے ملتی جلتی تھی، اور اس پر نیٹ فلکس کا رد عمل یہ ظاہر کر سکتا تھا کہ آیا نیٹ فلکس کی سٹاک مارکیٹ شوٹس اپ اور اٹ کریشز ڈاؤن۔ یہ 1997 کی کہانی ہے جب بہت ہی مقبول بلاک بسٹرز کی ناکامی شروع ہوئی، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے کہ اس وقت بلاک بسٹر ایک مووی رینٹل سروس تھی جس کے پورے US میں DVDs کے سٹورز تھے، اور اس وقت کے عام امریکی روایت تھی کہ آپ جمعے کو ایک فلم کرائے پر لیں اور اسے پیر کو واپس دیں۔ 1997 میں بلاک بسٹر $1 بلین کی کمپنی تھی۔ صرف امریکہ میں 6,000 سے زیادہ سٹورز کے ساتھ اس کی آمدنی $3.9 بلین تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی آمدنی کا 16% لیٹ فیس سے آتا تھا، اور یہ تب ہوتا جب کسٹمرز میں سے کسی ایک کو اصل میں $40 کا جرمانہ کیا گیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ریڈ ہیسٹنگ تھا، اور اس نے ایک ایسی کمپنی کی بنیاد رکھی جسے ہم آج نیٹ فلکس کے نام سے جانتے ہیں۔ 1997 میں نیٹ فلکس سبسکرپشن بیسڈ DVD ان میل سروسز کے طور پر شروع ہوا۔ اگر آپ مووی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک آن لائن فہرست بناتے ہیں اور اسے نیٹ فلکس کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ 2-3 دن کے اندر DVD آپ کو فراہم کر دیتے ہیں، اور جب آپ اپنے پاس موجودہ کوئی DVD واپس کرتے ہیں تو آپ کو ایک اور بھیج دی جاتی ہے۔ یہ سب ایک سستی سبسکرپشن کے بغیر کسی لیٹ فیس کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، جبکہ ایک طرف بلاک بسٹر ان کی لیٹ فیس کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اٹل تھا اور اپنے ہی کسٹمر سے لاکھوں ڈالر کما رہا تھا، جبکہ دوسری طرف نیٹ فلکس نے اسی کا فائدہ اٹھایا اور $1 ملین کا کاروبار بنایا، اور 2004 تک اس کی آمدن $500 ملین ہو گئی۔ 2004 میں بلاک بسٹرز نے سمجھا کہ DVD ان میل سروس کی ایک بڑی مارکیٹ ہے، اور انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا اور نیٹ فلکس سے براہ راست مقابلے کے طور پر اپنی DVD ان میل سروس کا آغاز کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نیٹ فلکس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے، اور پہلے ہی سال میں 2.1 بلین سبسکرائبرز کا اضافہ اب بلاک بسٹر نیٹ فلکس کو بری طرح تباہ کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ ان کے پاس سٹورز کا اتنا وسیع نیٹ ورک تھا کہ 90% امریکی آبادی تک بلاک بسٹر سٹور کا فاصلہ قابل رسائی تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جب نیٹ فلکس DVDs کو آنے میں 2-3 دن لگتے، بلاک بسٹر صرف 2 گھنٹوں میں فلم کو ڈیلیور کر سکتا تھا، کیونکہ وہ فلمیں کسٹمرز کے قریب ترین بلاک بسٹر سٹور سے آتی تھیں جو شاید ہی چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں بلاک بسٹر اب بھی بری طرح ناکام تھا؟ آخر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے DVDs کی ڈیلیوری کے لیے اپنے سٹور نیٹ ورک کا استعمال نہیں کیا، اور صرف 1 سال کے اندر انہوں نے لیٹ فیس میں کمی کی جس کی قیمت تقریباً $200 ملین تھی، اور وہ ایک اور DVD ان میل سروس قائم کرنا چاہتے تھے جس کے لیے $200 ملین درکار تھے، لہٰذا عملی طور پر $400 ملین کا قرض میں تھے۔ اس نے ان کے لیے بہت مشکلات پیدا کی، لیکن اس کے باوجود ان کا مارکیٹ شیئر تیزی سے بڑھتا رہا، اور 2007 تک انہوں نے نیٹ فلکس کی آمدنی میں واضح کمی کی، اور اسی سال میں ہی نیٹ فلکس نے 55,000 سبسکرائبرز کھو دیے، کیونکہ بلاک بسٹر مستقبل طور پر بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کی بنیاد پر جے پی مارگنز نے بیان پیش کیا کہ نیٹ فلکس کو بلاک بسٹر کے ساتھ سخت مقابلے کا سامنا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نیٹ فلکس نے حیرت انگیز طور پر دنیا میں کچھ کر دکھایا۔ انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے 2 بڑے خطرات کی نشاندہی کی۔ پہلا ظاہر ہے بلاک بسٹر DVDs ان میل سروس میں داخل ہو رہا تھا،
کیونکہ وہ موجودہ سپلائی چین کا استعمال کرتے ہوئے بہت کم کوششوں کے ساتھ نیٹ فلکس سے کہیں بہتر سروس فراہم کر سکتے تھے۔ دوسری بات، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا ایک پوشیدہ حریف بھی تھا جو دونوں نیٹ فلکس اور بلاک بسٹر کے منافع میں واضح کمی کر رہا تھا، اور یہ پر اصرار ہستی کوئی اور نہیں بلکہ ویلمارٹ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ویلمارٹ کی انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ سے کیا تعلق، اور یہ نیٹ فلکس اور بلاک بسٹر کے ساتھ کیوں مقابلہ کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ پرائسنگ ماڈل دی لاس لیڈر کا استعمال کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے کہ یہ قیمتوں کا ایک قسم کا ماڈل ہے جس میں آپ کم قیمت کم مارجن والی پروڈکٹ بیچتے ہیں، اب اپنے کسٹمرز کو ایک اعلیٰ قیمت اعلیٰ مارجن کی مصنوعات خریدنے کے لیے سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اس معاملے میں والمارٹ انتہائی سستی قیمت پر ڈی وی ڈیز کرائے پر دے رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے صارفین کو ویلمارٹ سٹورز پر آنے کے لیے آمادہ کر سکیں۔ بنیادی طور پر ویلمارٹ نے ڈی وی ڈیز منافع کمانے کی پرواہ نہیں کی جو نیٹ فلکس اور بلاک بسٹرز کا بنیادی کاروبار تھا، اور یہیں سے نیٹ فلکس نے آن لائن اسٹریمنگ میں قدم رکھا، اور انہوں نے ڈیٹا انالیٹکس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی اور کنٹینٹ کو فوری طور پر تقسیم کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا، اور اسی وجہ سے نیٹ فلکس نے اپنے تیسرے مدار میں قدم رکھا اور اپنا کنٹینٹ بنانا شروع کر دیا، جس نے ہمیں 2013 میں مشہور ہاؤس آف کارڈز دیا، اور وہاں سے نیٹ فلکس نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی اور خود ایک پروڈکشن کمپنی بنا۔ لیکن پھر ہاؤس آف کارڈز جیسا کنٹینٹ تیار کرنے کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔